اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج ماہ رمضان کی 19 تاریخ ہے اور یہ تاریخ نسبت رکھتی ہے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ کہ آج کے دن مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں جناب امیر المومنین کے سر مبارک پر ابن ملجم ملعون نے وار کیا اور زخمی ہو گئے میرے امام، اور 2 دن زخمی رہنے کے بعد مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی۔ تو میں امیر المومنین کی شہادت کا پرسہ سب سے پہلے انہی کے فرزند حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام مومنین و مومنات کو حضرت امیر المومنین کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دعا گوں کہ خدا تمام مومنین کی ماہ رمضان کی عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن چونکہ ہمارے درمیان گفتگو کا مرکز و محور ہے حضرت امام زمانہ کی ذات مقدس، کہ باقی ائمہ کی نظروں میں حضرت امام زمانہ کا مقام کیا ہے، تو یہ سلسلہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام تک تو پہنچ چکا ہے۔ آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ امام قائم کا جو مقام ہے وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی نظروں میں کیا ہے۔ چونکہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ امام مہدی کے زمانے کے بالکل قریب تھا۔ آپ کے اور امام مہدی کے زمانے میں قریب امام محمد تقی کی شہادت 220 ہجری میں ہوئی، اور امام مہدی کی جو آمد ہے دنیا میں وہ 255 ہجری ہے، یعنی آپ کے اور امام مہدی کے درمیان تقریباً کم و بیش 35 سال کا فاصلہ ہے۔ 5 سال سے کم سال کا زمانہ تو آپ کے دادا امام علی نقی الاسلام کا ہے، کہ جن کی شہادت سن 254 ہجری میں ہوئی تھی، اور زمانے کا اتنا قریب ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کھل کر اس موضوع کو بیان کرتے کہ جس کو قرآن پاک نے اپنے دامن میں جگہ دی، اور نبی اور اوصیاء نبی نے بھی اسے بیان کیا تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے بیدار ہو جائیں اور مومنوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چونکہ بوقت شہادت آپ کی عمر 24 و 25 سال تھی، آپ کے زمانے میں بنی عباس کے 3 سرکش حکمران گزرے، وہ سارے سخت مزاج اور مبغض آل محمد تھے، اور قدم قدم پر آپ کے لیے مسائل اور الجھنیں پیدا کرتے تھے، اور لوگوں کو آپ کے کلام کو سننے اور آپ کے نور کو خاموش کرنے کے لیے اقدام کیا کرتے تھے، یہ کسی طریقے سے کہ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا جائے اور راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام مہدی کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ میں اس میں سے چند ایک روایات آپ ہی سماعت کے حوالے کر دیتا ہوں۔
پہلی روایت جسے اکمال الدین میں شیخ صدوق نے اپنی مختلف حسنات سے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سید عبد العظیم حسنی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا محمد بن علی الجواد کے پاس گیا تھا کہ پوچھوں کہ مہدی آپ ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی بات شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے ابو القاسم، بے شک القائم ہم میں سے ہے، وہ مہدی ہیں جن کی غیبت کے زمانے میں ان کا انتظار واجب ہوگا، اور فرمایا کہ ظہور کے وقت ان کی اطاعت کی جائے گی۔ وہ میرے تیسرے بیٹے ہیں، اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور منصب امامت کو ہمارے لیے خاص کیا۔ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہتا ہوگا تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں وہ خروج فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے امام سے لے کر اب تک جتنے بھی ائمہ معصومین نے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا، سبھی کی باتیں ملتی ہیں۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین میں تضاد نہیں ہے، ان کا قول اور فعل ایک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ خداوند عالم ان کے امر کو ایک رات میں درست کر دے گا، جس طرح اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے تھے تو وہ نبی اور رسول بن کر پلٹے تھے۔ پھر فرمایا ہمارے شیعوں کا افضل عمل اس کشادگی کا انتظار ہے۔ کتاب بہار الانوار میں دوسری روایت ہے، وہ بھی شاہ عبد العظیم حسنی کے ساتھ نام کے ساتھ منسوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن محمد ابن علی علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے عرض کی کہ مولا، مجھے امید ہے کہ آپ ہی اہل بیت میں سے وہ قائم ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک امر خدا کو قائم کرنے والا ہے اور دین خدا کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے، لیکن قائم وہ ہے کہ جن کے ذریعے زمین کو کافروں اور منکروں سے پاک کر دے گا اور اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد العظیم، آپ کی ولادت لوگوں سے مخفی ہوگی، آپ لوگوں سے غائب ہوں گے، لوگوں پر آپ کا نام لینا حرام ہوگا۔ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ امام قائم کا نام نہ لیا جائے۔ آپ رسول کے ہم نام و ہم کو نیت ہیں، زمین آپ کے لیے سمٹ جائے گی اور ہر سختی آپ کے لیے ہیج ہو جائے گی۔ اب یہ مقام ہے امام زمانہ علیہ السلام کا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی نظروں میں۔ ہر امام نے اپنے اپنے دور میں ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ جو امام میں زمان علیہ السلام کی غیبت میں ان کا انتظار کریں گے، اور خدا ہم سب کو امام کا انتظار کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ السلام یا علی مدد۔